میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر انسان کو ذلیل کرتا ہے. جبریل امین تشریف لائے. بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے. ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے اسلام، ایک ہوتا ہے احسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھے ہوئے صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے. ایک سفید کپڑے والا شخص آیا، بال بہترین لمبے کالے بال ہیں، جیسے ابھی آدمی غسل کر کے باتھ روم سے نکل کر کے واش روم سے، صاف ستھرے کپڑے. آیا، سلام کیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا تھا. اگر یہاں کا ہوتا مدینے کا تو ہم جانتے کہ، لیکن ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا تھا. اچھا بھائی پھر نہیں جانتا ہے تو مسافر ہے، تو مسافر کے جو آثار ہے کپڑوں کا میلا ہونا، بالوں کا بکھرا ہوا ہونا، وہ بھی نہیں تھا اس پر. تو ہم حیران ہو گئے کہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، اور اس کے بال بھی صاف ستھرے، جسم بھی صاف ستھرا، کپڑے بھی بالکل شدید البیاض کے الفاظ ہے حدیث پاک میں، انتہائی سفید تھے کپڑے. آ کر کے بیٹھ گیا. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے گھٹنے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے. 3 سوالات کیے اس نے. پہلا سوال یہ کیا، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے کتابوں پر ایمان لاؤ. امنت باللہ جو آپ پڑھتے ہیں. تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے، سوال بھی وہ کر رہا ہے اور جب آقا نے جواب دیا پھر بھی کہہ رہا ہے صدقتا، تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر اس نے کہا اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے نماز پڑھے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے دے. اسلام یہ چیزیں اسلام ہے، کرنے کے جو کام ہے وہ اسلام ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. پھر اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا. ہم پھر حیران ہو گئے، سوال بھی کر رہا ہے، جب میرے آقا نے جواب دیا پھر بھی کہتے ہیں صدقت. تیسرا اس نے کہا مل احسان، احسان کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی فرما برداری اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کا اس طرح استحضار کر اپنے اوپر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر یہ مقام تجھے حاصل نہیں ہے کہ تو عبادت اور اطاعت کرتے ہوئے تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اتنا سوچ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، کہ تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اتنا سوچ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اگر تیرا یہ مقام نہیں کہ تو اللہ کو دیکھ سکے تو پھر کم از کم اتنا تو سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. چوتھا بھی اس نے سوال کیا، مسلم شریف میں میں نے ابھی پڑھا ہے چند دن پہلے، کہ قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. پوچھنے والا سائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے، دونوں کو علم نہیں ہے، نہ مجھے علم ہے نہ تجھے علم ہے. ہاں اس کی علامتیں ہیں میرے آقا نے فرمایا. تو اب اس میں جو 3 چیزوں کا بیان ہے اس حدیث شریف میں، ایمان کا، ایمان ماننے کا نام ہے، اسلام کرنے کا نام ہے، اور احسان سمجھنے کا نام ہے. تو یہ جو روحانی بیماریاں ہیں اللہ نے 7 قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ ان سے بچو. اب میں آپ کو 2 باتیں بتلا کر اپنی بات ختم کروں گا. یہ بد نظری جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے خاتمہ خراب ہو جاتا ہے.
جنید بغدادی، عبداللہ ابن مبارک کے وقت کے بڑے بڑے بزرگ اور محدث گزرے. وہ کہتے ہیں ایک آدمی تھا، مؤذن تھا. آج کل تو مؤذن یہاں اذان دیتا ہے. پہلے زمانے میں مسجدوں کے اندر بڑے بڑے چوڑے اور لمبے چبوترے بنا کر کے اس کے لیے سیڑھیاں بنا کر اس پر چڑھ کر کے اذان دیتے تھے. خود عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ ایک مؤذن اذان دینے کے لیے چڑھا، سامنے کوئی گھر تھا، غیر محرم عورت پر اس کی نظریں پڑتی تھی. تو فرمایا اس کو میں نے دیکھا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. یہ روحانی بیماریاں ہیں. آپ بولو گے روحانی بیماری کیسے، دل کیسے بیمار ہو جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اللہ فرما رہے ہیں اے عورتوں، جب تمہارے گھر میں کوئی آئے، دروازہ کٹکھٹائے تو نرمی سے بات نہ کیجیے، نرمی سے بات نہیں کرنا. اور یہ کہیں نہیں ہے بھائی، ایسے نہ کہیں حضرت جی گھر میں تشریف فرما نہیں ہے، اس طرح نرم لہجے سے بات نہیں کرنی. کیوں؟ اللہ نے فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. جس کا دل بیمار ہے اس کے دل میں لالچ اور طمع پیدا ہو جائے گا اس گھر کے لیے. اللہ 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 اللہ